دنیا کی سیاست میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتے ہیں، مگر ان کی آواز دیر سے سنائی دیتی ہے، اور شاید پاکستان کے لیے وہ لمحہ آ چکا ہے۔ ترکی کے مشہور اخبار ترکیہ ٹوڈے کی ایک تفصیلی رپورٹ ایک ایسے سفر کو بیان کرتی ہے جو خاموشی سے شروع ہوا اور اب عالمی طاقت کے مرکز تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن اس کہانی کا اصل موڑ ایک غیر متوقع بحران میں آیا، ایک محدود مگر شدید کشیدگی جسے بعض حلقوں میں آپریشن سندور اور آپریشن بنیان المرصوص کے بعد کا مرحلہ کہا گیا۔ چند گھنٹوں کے اندر صورتحال اس نہاج پر پہنچ گئی کہ بھارت کو سفارتی راستہ اختیار کرنا پڑا۔ بھارتی وزیر خارجہ امریکی سینیٹر مارکو روبیو سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر واشنگٹن حرکت میں آتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود مداخلت کرتے ہیں اور پاکستان سے کشیدگی کم کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک سفارتی لمحہ نہیں تھا، یہ ایک پرسیپشن شفٹ تھا۔ دنیا نے پہلی بار محسوس کیا کہ پاکستان صرف ایک علاقائی کھلاڑی نہیں رہا۔ اسی دوران ایک اور پہلو بھی سامنے آیا۔ آپریشن سندور اور آپریشن بنیان المرصوص کے دوران چینی ٹیکنالوجی اور دفاعی نظام عملی میدان میں نظر آیا۔ کچھ تجزیوں کے مطابق چائنا نے اس صورتحال کو ایک ریئل ٹائم تجربہ گاہ کے طور پر دیکھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب بیجنگ اسلام آباد کے ساتھ پہلے سے زیادہ مطمئن نظر آیا۔ یہ اثر صرف چائنا تک محدود نہیں رہا، خلیجی ریاستیں خاص طور پر محمد بن سلمان نے بھی اس بدلتی طاقت کو محسوس کیا۔ ایک ایسا ملک جو نہ صرف جنگ کو روک سکتا ہے بلکہ آنے والے خطرات میں بھی توازن قائم کر سکتا ہے، اور یہی سوچ ایک نئی دفاعی تعاون میں ڈھلنے لگی۔ پھر ایک اور منظر، واشنگٹن، پاکستان کے فوجی سربراہ عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آمنے سامنے۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، یہ ایک نئے اعتماد کا اعلان تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات، بلیسڈ آر دی پیس میکرز۔ دنیا کی نظریں ایک بار پھر پاکستان پر۔ یہ وہی پاکستان ہے جسے کبھی عالمی سطح پر شک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج صورتحال مختلف ہے۔ حالیہ صورتحال میں پاکستان نہ صرف مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے بلکہ دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد قائم کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ یہ صرف میزبانی نہیں، یہ اعتماد ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کے اندر سخت موقف رکھنے والے حلقے بھی اب پاکستان کے ذریعے مذاکرات پر نسبتاً زیادہ پر امید دکھائی دیتے ہیں، اور عالمی رہنما مسلسل اسلام آباد سے رابطے میں ہیں، کیونکہ آج پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک پل ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان، چائنا اور مغرب کے درمیان، اور شاید جنگ اور امن کے درمیان بھی۔ تاریخ ہمیشہ شور سے نہیں بنتی، کبھی کبھی یہ خاموشی سے لکھی جاتی ہے، اور اس بار یہ خاموشی اسلام آباد سے آ رہی ہے۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے فالو کریں ہمارا چینل لفظ میڈیا آفیشیل۔